الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر اسم موصول کے بارے میں جاری تھا۔ کلام کے اندر اسم موصول کو لانے کے کیا کیا فوائد ہیں، چند نکات ہم نے سنے تھے۔ آج آگے بڑھتے ہیں، سبق کو ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا وَالتَّنبِیہِ عَلَى الْخَطَاءِ، اس کا عطف ما قبل پر ہے، یعنی کالتعلیل وکاخفاء الامر عن غیر المخاطب وکالتنبیہ علی الخطاء، خطا پر متنبہ کرنا، یعنی کسی کو غلطی پر متنبہ کرنا، خبردار کرنا۔ جب یہ مقصد ہو تو پھر بھی اسم موصول کے ذریعے سے کلام کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں اسم موصول کے علاوہ اور بھی طرق ہوتے ہیں کلام کرنے کے، اس کے باوجود اسم موصول آیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ مقصد ہو سکتا ہے کبھی خطا پر متنبہ کرنا، غلطی پر خبردار کرنا۔ مثال ملاحظہ کیجئے، نحو جیسا کہ ان الذین ترونہم اخوانکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم سمجھ رہے ہو اپنا بھائی، یعنی یہ غلطی پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو سوچ ہے وہ درست نہیں ہے، تم جو سمجھ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، حقیقت میں وہ تمہارے خیر خواہ یا بھائی نہیں ہیں، تو غلطی پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ترونہم تاپی پیش ہے، ترونہم جن کو تم سمجھتے ہو، اخوانکم اپنے بھائی، تو حقیقت میں وہ تمہارے خیر خواہ بھائی نہیں ہیں، بلکہ یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ان کے سینوں کا بغض و کینہ شفا پاتا ہے اس بات سے کہ تم پچھاڑے جاؤ، یعنی تمہارا شکست کھا جانا، تمہارا پچھاڑا جانا، دشمن سے شکست کھانا۔ تو مصارعہ کہتے ہیں کشتی کو، جب دو پہلوان لڑتے ہیں تو اسے مصارعہ کہتے ہیں۔ ان تسرعوا، یہ فاعل ہے یشفی کا، یشفی ان تسرعوا غلیل صدورہم، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ان کے سینوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ان کے سینوں کا بغض و کینہ شفا پاتا ہے، ان کے سینے کو تسکین ملتی ہے اس بات سے کہ پچھاڑے جاؤ تم، یعنی تمہارا شکست کھا جانا، تمہارا دشمن سے شکست کھا جانا، یہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ اب بتائیے کہ آپ کا شکست کھا جانا، آپ کا دشمن سے پچھاڑا جانا کسی کو اچھا لگے تو آپ کا خیر خواہ یا بھائی تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں موصول آتا ہے۔ ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا۔ تو آپ دیکھیے اس مثال کے اندر الذین جو اسم موصول ہے یہ محل استشہاد ہے۔ اسم موصول کی صورت میں یہ اسم معرفہ کیوں لائے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو ان کی غلطی کے اوپر خبردار کرنا، متنبہ کرنا، یہ مقصود ہے۔ آگے دیکھیے وا کا تخفیم شان المحکوم بہ، محکوم بہ سے کیا مراد ہے؟ خبر۔ تفخیم شان المحکوم بہ، محکوم بہ کی شان کی بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تفخیم سے مراد ہے کسی چیز کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، شان کو، اس کے بڑا ہونے کو بیان کرنا۔ جیسا کہ ان الذی سمک السماء، بے شک وہ ذات جل جلالہ جس نے آسمان کو بلند کیا، یعنی اللہ جل جلالہ، بنا لنا بیتن، اس نے ہمارے لیے یعنی ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا گھر بنایا، یعنی بیت اللہ، دعائمہ اعز و اطول، جس کے ستون بڑے عزت والے اور بڑے طویل ہیں۔ تو یہاں الذی جو اسم موصول ہے یہ محکوم بہ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو اور اس کی شان کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کہ جس نے یہ بنایا ہے وہ بڑا عظیم و شان ہے۔ کیوں کہ جس کو بنایا ہے وہ اتنا عظیم و شان ہے، تو بنانے والا کتنا عظیم و شان ہوگا۔ تو ساما کا سے مراد ہے رفع، اور دائم سے مراد ہے ستون، پلرز۔ اعز اور اطول اس میں تفضیل ہیں، اعز زیادہ عزت والا اور اطول یعنی زیادہ طویل۔
یعنی اس کے جو ستون ہیں وہ بڑی عزت والے ہیں اور طویل ہیں۔ ان الذی، بے شک وہ جس نے سما کا ای رفع السماء یعنی آسمان کو اونچا کیا، آسمان کو بلند کیا، یعنی اللہ نے، جس نے جو اتنی شان و عظمت کا مالک ہے کہ آسمان کو رفعت و بلندی عطا کی، جس کا کوئی ستون نہیں ہے، اور ستونوں کے بغیر آسمان کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ بنا لنا بیتن، اس اللہ جل جلالہ نے، اس عظیم الشان ذات نے ہمارے لیے ایک گھر بنایا ہے، یعنی بیت اللہ بنایا ہے۔ دائمہ، جس بیت اللہ کے جو ستون ہیں وہ اعز و اطول، زیادہ عزت والے ہیں اور طویل ہیں۔ یعنی کعبۃ اللہ اتنا عظمت والا ہے تو رب کعبہ کتنی عظمت والا ہوگا۔ تو یہاں کیا مقصود ہے اس میں موصول کو لانے کا؟ وہ محکوم بہ کی شان کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ دی اس میں موصول ہے، اور سما کا سما، بے شک وہ جس نے آسمان کو بنایا، یہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا بن جائے گا۔ بنا لنا بیتن دعائمہ اعز و اطول، یہ سارا جو ہے اس کی، یہ پورا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اور الذی اس میں موصول، جیسا کہ آپ کو بیان کیا تھا کہ اس میں موصول جب کلام میں آئے گا تو تنہا کلام کا کوئی مکمل حصہ نہیں بن سکتا، اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ہی کچھ بنے گا، مبتدا یا خبر یا جو بھی بنے گا۔ تو الذی اس میں موصول ہے، اور سما کا سما، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کا صلہ ہے، اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مبتدا ہے، یعنی ان کا اسم ہے، اور یہ بنا لنا بیتن دعائمہ اعز و اطول، یہ پورا جو جملہ ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی ان کی خبر ہے۔ تو یہ بیتن جو ہے یہ موصوف ہے، اور آگے یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ اس میں نکرہ ہے، اور اس میں نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے۔ تو جو محل استشہاد ہے اس پہ ذرا غور کیجئے، وہ ہے اس میں موصول الذی، کیوں لائے ہیں؟ تاکہ محکوم بہ کی خبر کی شان کی تفخیم مقصود ہے۔ والتحویلی تعظیما و تحقیرا، اس کا عطف بھی ما قبل پر ہے، یعنی وقت تحویلی، جیسا کہ ہولناکی کو بیان کرنا، یا کسی چیز کے خطرناک ہونے کو بیان کرنا، یا بہت ہیبت ناک ہونے کو بیان کرنا۔ تعظیماً بھی ہو سکتا ہے اور تحقیراً بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو تحویل ہے یہ بطور تعظیم بھی ہو سکتی ہے اور بطور تحقیر بھی ہو سکتی ہے۔ مثالوں سے بات مزید واضح ہوگی۔ نحو، مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے، جس سمندر میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا تھا، تو سمندر کی لہریں جب ان پہ چھا گئیں تو وہ اس قدر خطرناک تھیں اور ہیبت ناک تھیں کہ اس میں موصول کے ذریعے سے ان کو بیان کیا گیا، یعنی اس تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، پس ان پر، فرعونیوں پر چھا گئیں سمندر کی لہریں، من الیم، یم میں سے یعنی سمندر میں سے، سمندر کی جو لہریں ان پر چھا گئیں، ما غشیہم، چھا گئیں جو چھا گئیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یار ذرا بتاؤ وہ کتنا ہیبت ناک معاملہ تھا، یا کتنا خطرناک یا ہولناک معاملہ تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یار بس مت پوچھو، بس جو ہو گیا بس سو ہو گیا، بس مت پوچھو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس مت پوچھو۔ اس طریقے سے ہر زبان میں گفتگو ہوتی ہے کسی چیز کے ہولناکی کو یا اس کے خطرناک ہونے کو بیان کرنے کے لیے۔ فغشیہم، پس ان فرعونیوں پر وہ سمندر چھا گیا، ما غشیہم، ما اس میں موصول ہے، چھا گیا ان پر جو چھا گیا، سمندر کی لہریں ان پر جو آ گئیں اور غرق ہو گئے، سو غرق ہو گئے، بری طرح غرق ہو گئے، بری طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو یہ ما اس میں موصول ہے، یہ محل استشہاد ہے۔ اس میں موصول لانے کا یہاں فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ہولناکی کو اور اس کے ہیبت ناک ہونے کو اور خطرناک ہونے کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ معمولی عذاب ان پر نہیں آیا تھا، ایک خطرناک اور بڑا عذاب ان پر آیا تھا۔ یہ تو ہوگی تعظیم کی مثال۔ تعظیم سے مراد یہاں ریسپیکٹ یا آنر یا عزت مراد نہیں ہے، بڑائی مراد ہے کہ ایک بڑی تباہی ان پر آئی، بڑا عذاب آیا، بری طرح وہ ڈوب گئے اور غرق ہو گئے سمندر میں۔ وَنَحْوُ، مثال کے طور پر، مَن لَّمْ يَدْرِ حقیقت الحال قَالَ مَا قَالَ، جو حقیقت حال سے واقف نہ ہو، قَالَ مَا قَالَ،
وہ کہتا رہتا ہے جو وہ کہتا رہتا ہے، وہ پھر وہ جو مرضی آئے وہ کہتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ جو حقیقت حال سے آگاہ نہ ہو، جس کو حقیقت کا پتہ نہ ہو، تو ایسے بہت سارے باطونی لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی مرضی سے پھر باتیں بنا لیتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں۔ تو یہاں ما قالا جو ہے میں جو ما موصولہ ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہاں کسی چیز کے ہولناک ہونے کو بیان کرنا مقصود ہے، لیکن بطور تحقیر، یعنی اس کی کوئی اہمیت یا ویلیو نہیں ہے۔ جو شخص حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، وہ بدگمانی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے، تو وہ اس کے کہنے کی یا باتیں بنانے کی یا باتیں پھیلانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تحقیر مقصود ہے۔ تو یہ دیکھیں من لم یدری، یہ ایک اقوال زرعی میں سے ایک قول زرعی ہے، اور بہت ایک بہترین قول ہے کہ من لم یدری حقیقت الحال، یہ مفعول بہ ہے جدری کا، جو حال کی حقیقت کو، جو حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتا، قالا وہ کہتا ہے، ما قالا جو کہتا ہے، وہ جو مرضی ہے کہتا ہے، وہ بکتا رہتا ہے، بک بک کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بدگمانیاں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے اور اپنی طرف سے پھیلاتا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، جیسے کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، جو مرضی وہ کہتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ما موصولہ ہے، یہ یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ تحویل کے لیے آیا ہے، اور تحویل بھی بطور تحقیر ہے، کسی چیز کے ہلاکی کو بیان کرنا، اور یہاں یعنی وہ ایک اس کی جو بات ہے وہ قابل تحقیر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یار اس کی باتوں پر مت جاؤ، وہ تو ویسے لگا رہتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا رہتا ہے، حقیقت حال سے وہ واقف نہیں ہے، نہ وہ حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، وقت تحکم کہتے ہیں استہزاء، مذاق اڑانا، جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مجنون کہا معاذ اللہ، اور پھر یہ بھی کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، قرآن نازل کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نہ وحی کے قائل تھے نہ قرآن کے نزول کے قائل تھے، پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نبی پاک مراد ہے ان کی، کفار مکہ کا یہ قول حکایتاً ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا، یعنی قرآن نازل کیا گیا، یعنی وحی جس کے اوپر اترتی ہے، وہ کہتے ہیں انک لمجنون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کفار نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا، اور اس کے باوجود یہ بھی کہا اے وہ شخص جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، وہ تو رسول پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو وحی کے اور نزول قرآن کے قائل ہی نہیں تھے، آپ علیہ السلام کی نبوت کے قائل نہیں تھے، اس کے باوجود یہ کہا کہ الذی نزل علیہ الذکر، وہ جس کے اوپر ذکر نازل کیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بطور تحکم کہا، بطور استہزاء کہا، مذاق اڑانے کے لیے کہا۔ تو یہاں جو الذی اس میں موصول ہے وہ تحکم کے طور پہ لایا گیا ہے، یعنی کفار کا یہ قول جو بیان کیا گیا ہے وہ انہوں نے الذی اس میں موصول جہاں ذکر کیا، یہ تحکم کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ، معاذ اللہ، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے۔ مثال اور سمجھ لیجئے، جیسا کہ کوئی شخص بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو اور اپنے آپ کو عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر کیا کیا وہ کہلوا رہا ہو کہ میں تو بڑا عالم ہوں، بڑا مفتی ہوں، علامہ ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو کوئی شخص ایک عالم دین اس کی باتوں کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے کافی دیر تک، تو وہ کہیں کہ اچھا مفتی صاحب یا اچھا مفسر صاحب یا محدث صاحب، یہ بتائیے کہ حدیث صحیح لذات ہی کی تعریف کیا ہے، یا یہ ہے کہ میراث کے مسائل ذرا بتا دیجیے کہ اصحاب الفرائض کتنے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، وہ جو علم کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ جو مفتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اچھا وہ جو علامہ صاحب، وہ جو مفتی صاحب ہو، یہ بتائیے۔ تو آپ بتائیں کہ یہاں کیا مقصد ہے؟ تحکم مقصد ہے، حالانکہ کہنے والا اس کو عالم نہیں مان رہا، مفتی یا محدث مفسر نہیں مان رہا، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، بطور استہزاء کہہ رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، اچھا محدث صاحب یہ بتائیے کہ حدیث صحیح کی کیا تعریف ہے، حدیث صحیح کی کتنی اقسام ہیں۔ تو یہاں جو الذی اس میں موصول ہے وہ بھی تحکم کے طور پہ وہ لائے ہیں۔ تو یہ 6 امثلہ انہوں نے ذکر کی ہیں، اس میں موصول کو لانے کے کیا کیا فوائد ہیں، تو آج کے درس میں
اتنا ہی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔